رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا تھا اور گاؤں کی فضائیں نرم سکون اور روحانی روشنی سے بھر گئی تھیں۔ ہر گھر میں عبادت اور محبت کی خوشبو تھی۔ اس گھر میں ایک نئی بہو تھی جو ابھی بیوی بن کر آئی تھی۔ اس کا دل عبادت، خدمت اور صبر سے بھرا ہوا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے جب گاؤں کی ہر چیز خاموش تھی، وہ آہستہ سے جاگتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر بیٹھا ہے، محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ ان کے درمیان خاموش محبت اور احترام کا لمحہ ہے۔ چولہے پر پانی الفابل رہا ہے، دھواں اور چائے کی خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی ہے۔ بہو جس کی محنت اور نیت صاف ہے، چائے بنا رہی ہے۔ شوہر قریب ہے، اس کے لیے کپ پکڑ کر رکھتا ہے، اور ساس دور بیٹھ کر فخر سے انہیں دیکھ رہی ہے۔ ہر چھوٹا عمل عبادت کا حصہ بن گیا ہے۔ پھر روٹی بنائی گئی ہاتھوں کی محنت اور دل کی نیت سے۔ شوہر قریب کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بہو ہر چیز میں محبت اور خدمت ڈال رہی ہے۔ ساس مسکرا رہی ہیں، یہ دیکھ کر کہ ان کی بیٹی کی بہو نے گھر میں محبت اور سکون بھر دیا ہے۔ سحری کا دسترخوان سج گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، چھوٹے کھجور، پانی، دال اور روٹی۔ ہر ایک نے اپنی جگہ محبت اور احترام کے ساتھ بیٹھا۔ شوہر اور بیوی کی محبت اور تعاون کا لمحہ ساس کی فخر بھری نگاہوں کے ساتھ سحری کے لمحے کو خاص بنا رہا تھا۔ اذان ہوئی اور سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ دل کی نیت، خدمت کی نیت، صبر کی نیت، یہی رمضان کے اصل روزے کی روح تھی۔ فجر کی نماز ادا کی گئی اور قرآن کی تلاوت سے گھر کی فضائیں نور سے بھر گئیں۔ ہر لفظ، ہر دعا اور ہر لمحہ برکت سے لبریز تھا۔ دن گزرتا گیا اور بہو گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، صفائی کرنا، ہر کام محبت، صبر اور عبادت کے جذبے کے ساتھ۔ ساس تھکی ہوئی ہیں مگر دل سے خوش ہیں کہ بہو کا صبر اور خدمت واقعی عبادت بن گیا ہے۔ شوہر باہر کام پر گیا لیکن دل سے گھر کے ہر کام کی قدر کر رہا تھا۔ دوپہر کی گرمی میں بھی وہ تھکی ہوئی تھی مگر صبر اور حوصلے کے ساتھ کام کرتی رہی۔ کیونکہ رمضان میں اصل امتحان یہی ہوتا ہے، جب جسم تھک جائے مگر دل نیت کے جذبے سے روشن ہو۔ سورج ڈھلنے لگا، افطار کی تیاری شروع ہوئی۔ چولہے پر سموسے تل رہے تھے، خوشبو پورے صحن میں پھیل رہی تھی۔ پھلوں کا چاٹ تیار ہوا، سرخ شربت کی رنگت جیسے رمضان کی برکتیں دسترخوان پر اتر گئی ہوں۔ شوہر اور بیوی ساتھ کام کر رہے تھے، ساس فخر سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آخرکار دسترخوان سج گیا۔ کھجور، پانی، سموسے، پھل، ہر چیز محبت اور خدمت سے بھری ہوئی تھی۔ شوہر گھر واپس آیا اور تھکن کے باوجود خوشی سے بولے، واہ، آج تو دسترخوان بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ساس نے فخر سے کہا، یہ سب تمہاری